چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراجی میں مناسخہ پڑھتے ہیں آج۔ مناسخے میں حصہ لگانا ایک بڑا مشکل کام مانا جاتا ہے، تو مناسخہ ہے کیا اور اس کے لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ اصل میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جو کچھ وہ ترکہ چھوڑے گا اس کو تقسیم کیا جاتا ہے وارثین کے درمیان، لیکن وارثین کے درمیان تقسیم کرنے میں تاخیر ہوئی، یہاں تک کہ کسی اور وارث کا انتقال ہو گیا، تو اب ایک ساتھ جو ہے پہلے والے ترکے کو میت اول کے ترکے کو اس طرح تقسیم کرنا کہ میت ثانی کا حصہ جو ہے وہ بھی اس کے وارثین میں تقسیم ہو جائے، ایک ساتھ لگانا، یہ مناسخہ ہے۔ تقسیم سے پہلے پہلے کسی اور وارث کا انتقال ہو جائے تو اس طرح حصہ لگانا کہ سب کا ایک ساتھ جو ہے ایک ہی مخرج بنا کر کے اور ایک ہی تصحیح مسئلہ ہو اور سب کا ایک ساتھ ہو جائے۔ عموماً حادثاتی صورتوں میں یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، ورنہ پھر لوگ بے توجہی سے تقسیم وراثت میں دیر کریں، سالہ سال جو ہے چھوڑے رکھیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے اور بھائیوں میں مال تقسیم نہیں ہوتا، بڑا بھائی جو ہے وہ قبضہ کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا اختیار چلتا رہے، سالہ سال گزر گئے، چھوٹے بھائیوں کا حصہ نہیں دیا یا پھر بہنوں کا حصہ نہیں دیا یا دیر کر رہے ہیں، اس سب وجہوں سے ہمارے ماحول میں بڑی تاخیر ہوتی ہے، یہاں تک کہ کسی اور وارث کا انتقال ہو گیا۔ لیکن عموماً یوں ہو سکتا ہے کہ حادثاتی صورت میں چند لوگوں کا انتقال ہو جائے، لیکن آگے پیچھے وبائی بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے، تو تقسیم ترکہ سے پہلے پہلے کسی اور کا انتقال دوسرے تیسرے دن ہو گیا، پھر کسی کا انتقال ہو گیا، تو میت اول کے ترکے کو تمام وارثین کے وارثین میں ایک ساتھ تقسیم کرنا، یہ ہے مناسبہ۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے، کہتے ہیں ولو صار باب المناسخہ ولو صار بعض الانصباء میراثا قبل القسمتی، نصیب کی جمع انصبہ، اگر بعض حصے تقسیم سے پہلے پہلے میراث بن جائیں، جی، جیسے زوج و بنت و کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا جس نے ایک شوہر چھوڑا اور ایک بیٹی اور ماں، تو شوہر کا انتقال ہو گیا، بعد یہاں پہ تعقیب کے لیے ہے نا، اس کے بعد فمات الزوج قبل القسمتی، شوہر کا انتقال تقسیم سے پہلے پہلے ہو گیا، عن امرأتن و ابوین، اور شوہر نے ایک بیوی چھوڑا اور ماں باپ، ثم ماتت البنت، اب یہاں پہ بنت کا انتقال ہو رہا ہے، وہی پہلی والی عورت کی بیٹی کا، جی، عن ابنین، اس بیٹی کا انتقال دو بیٹوں سے اور ایک بیٹی و جدہ، ہاں، اور یہ جدہ وہی ہے جو پہلی صورت میں ماں ہے، کیونکہ پہلے ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، اس نے ایک بیٹی چھوڑی اور ماں، اب اسی بیٹی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کی ماں اس کی جدہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو نانی ہوگی، جی،
ثم ماتت الجدہ، اور پھر اسی جدہ کا انتقال ہوا، عن زوجن و اخوین، زوج اور اخوین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی تھی، ورنہ پہلی جو عورت کا انتقال ہوا اس نے ابوین تو نہیں کہا، تو دادی جدہ کی کا انتقال ہوا عن زوج و اخوین، شوہر اور دو بھائی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک گروہ ہوا، پہلا انتقال، فمات الزوج یہ دوسرا، ثم ماتت یہ تیسرے، ثم ماتت یہ چوتھا۔ تو اب ہوگا کیسے معاملہ؟ فل اصل فیہ، تو اصل اس میں یہ ہے کہ ان تصحح مسئلۃ المیت الاول، یہ فارمولہ بتا رہے ہیں، میت اول کے مسئلے کی تصحیح آپ کر دو، جیسا کہ آپ سیکھ چکے ہو تصحیح سے اور طریقے سے، متوعتی سہامہ کل وارث من التصحیح، اور تصحیح سے تمام وارثین کے حصے آپ دے دو۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ دوسرا مسئلہ لگائیں گے، دوسرے وارث کا جو انتقال ہوا ہے، میت ثانی، تو مسئلہ ثانی کی تصحیح کرو، اور اس کے بعد تنظر بین ما فی یدہ من التصحیح الاول و بین التصحیح الثانی، کہ تصحیح اول سے اس میت کے ہاتھ میں کتنا ہے اور تصحیح ثانی کے درمیان، تو جس کو مافیلیت کہتے ہیں، تصحیح اول سے میت ثانی کو کیا مل رہا ہے وہ لکھ دو مافیلیت کے نام سے، اور تصحیح ثانی جو مسئلہ ہوگا اس کے درمیان نسبت دیکھو، نسبت تین ہو سکتی ہے، مماثلت ہے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور موافقت ہے تو تداخل بھی اس میں داخل ہے، تو وفق سے ضرب کا معاملہ ہوتا ہے، مباینہ تباین ہے تو پورے عدد سے، تو یہ تین ثلاثت احوال ہے نا، تین صورتیں ہیں، یا تو مافل ید اور تصحیح میں تماثل ہے، برابر بٹ گیا، کیا کام ہے، اور توافق ہے تو عدد وقت سے ضرب دینا ہوگا، تباین ہے تو کل سے، فَإِنِ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ الثَّانِي، تو تصحیح اول سے میت ثانی کو جو کچھ ملا ہے وہ استقامہ، وہ بڑھ جائے برابر برابر ثانی تقسیم پر، فلا ضرورت نہیں، ضرب کی کوئی ضرورت نہیں، وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، اور اگر برابر نہ بڑھ سکے تو اب دیکھو نسبت توافق ہے یا تباین، ان کانا بینہما موافقۃ فضرب وفق تصحیح ثانی، اگر توافق ہے یعنی مافل ید اور تصحیح ثانی میں، ٹھیک ہے، تو ضرب تو کس کو؟ تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں، اوپر والی میں، ان کانا بینہما مباینہ، اور اگر تباین ہے تو تصحیح ثانی کے کل کو تصحیح اول کے کل میں ضرب دے دو، فل مبلغ، اور اب جو ٹوٹل نکلے گا وہ دونوں تقسیموں، دونوں مسئلوں کا مخرج ہے جی، فسہام ورثۃ المیت الاول تضرب فی المضروب، تو جیسے اب تک لگایا جاتا تھا کہ میت اول کے وارثین کے حصے جو اب مضروب ہے نا اسی میں ضرب دیں گے، آنی فی تصحیح ثانی، یعنی تصحیح ثانی میں یا اس کے وفق میں، وسہامہ ورثۃ المیت الثانی، اور میت ثانی کے وارثین کے حصے کس میں ضرب کیے جائیں گے؟ اگر تباین ہے تو مافیلیت میں، اور یا پھر توافق ہے تو وفق میں۔ یہ دوسری میت ثانی کا بتایا، یہی معاملہ میت ثالث، میت رابع، میت خامس سب کا ہوگا، وَإِن مَاتَ ثَالِثٌ أَوْ رَابِعٌ وَخَامِسٌ فَاجْعَلِ الْمَبْلَغَ مَقَامَ الْأُولَى، تو ٹوٹل کو جو ہے آپ کیا کرو، وہی اوپر لے کے جاؤ، میت اول کی تصحیح میں، والثالثہ مقام ثانیہ، اور تیسرے کو دوسرے کے مقام میں فی العمل، ثم فی الرابعہ والخامسہ کذالک الی غیر النہایہ۔
ہو گیا. اب لگانے کا کام باقی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا بتایا. اور اگر اس میں دیکھیں حاشیے میں پورا حصہ لگا کے بتایا ہوا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. جو طریقہ تصحیح کا ہے سب وہی طریقہ ہے، کوئی نیا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ میت ثانی کے وارثین کو بانٹنے کے لیے وہی نہیں کریں گے، بلکہ میت اول کے ترکے پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ سب حصہ ایک ساتھ بٹ رہا ہے. پھر بطن ثانی بطن ثالث کا حساب لگائیں گے تو پھر وہیں لے کے جائیں گے اوپر، لیکن دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد اس طرح بنتا جائے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کزوجن و بنتن و امن، اور یہاں پر کس طرح لگایا یہ بھی دیکھ لیں. یہاں پہ ہے طریقہ کی، ہر ایک کا نام بھی دے دیا انہوں نے. حاشیے میں دکھ رہا ہوگا نا یہ زوج بنت اور ام. اب یہاں ہم لگاتے ہیں مناسخہ. زوج بنت اور ام، تو شوہر کا بیٹی کی موجودگی میں ربع ہے نا، اور بیٹی کا نصف ہے، اور ماں کا سدس ہے. تو زوج ربع کی موجودگی میں سدس اگر ہے تو 12 سے بنے گا نا مسئلہ. تو مسئلہ 12 سے بنایا، اور زوج کو کتنا دے دیا؟ 3 دے دیا. اس کو دے دیا 6، اس کو دے دیا 2، تو 3 6 9 اور 2 11، تو رد ہو گیا نا. تو 4 سے اس کو دے دیں گے 1، اور بیٹی اور ماں کے سہام کیا ہیں؟ بیٹی کا نصف ہے، ماں کا سدس ہے، تو 6 سے 3 اس کا گیا. تو بچا 3، اور ان کے سہام اپنے کتنے ہو رہے ہیں؟ 4. بنت اور ام کے بنت کا کتنا ہے؟ نصف ہے، اور ماں کا سدس سے 6 سے مسئلہ بنا کر کے ماں کو 1 دیں گے، بیٹی کو 3 دیں گے، تو 3 اور 1 4 ہوئے نا. اور ادھر سے ملا ہے 3، تو 4 کو 4 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ 16. 4 ایکم میں 4 اس کو دیا، اور ماں جو طریقہ پہلے سے بتایا ہوا ہے. تو 3 दूनी 6، 3 तिहाई 9، اور 3 एकम में 3، 9 3 12 4 16 ہو گیا معاملہ. تو اس طرح سے حصہ ان کا بٹ رہا ہے. شوہر کا 4، اور بیٹی کا 9، اور ماں کا 3. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ فمات الزوج قبل القسمت عن امرات و ابوین. تو شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک زوجہ اور ایک ماں باپ. اب یہاں کر لیجیے آپ، زوج کا انتقال ہو گیا، زوجہ اور ام اور اب. ٹھیک ہے، تو یہ تو شوہر کی ماں اور شوہر کے باپ یہ تو الگ ہے نا. تو اب دیکھ لیجئے، زوجہ ماں اور باپ کی موجودگی میں بیٹا تو ہے نہیں، اولاد تو ہے نہیں، تو زوجہ کا ربع رہے گا.
اور ماں کا سلس اور باپ کا کیوں سدس ہوگا؟ بات تو صرف اسبا ہوگا نا یہاں پہ، اور ماں کا سلس، تو اس لیے یہاں پہ سلس اور ربو کا ٹکراؤ ہوا تو مسئلہ کتنے سے بنا؟ 12 سے۔ زوجہ کا گیا کتنا؟ 3، اور ماں کو 4، اور باقی کتنا بچا؟ 4 3 7، 5 بچا۔ اچھا اس میں یہی کرتے ہیں کہ اس میں کیسے انہوں نے اسے دیا ہے؟ اچھا ثلث ما بقیہ کی وجہ سے اس کا حساب نہیں ہوگا، صرف زوجہ کے، کیونکہ باپ اسبا ہے اور ماں کا ثلث ما بقیہ ہے، تو ٹکراؤ کی صورت نہیں ہے، بلکہ زوجہ کے اقل مخرج سے اس کا حصہ دے دیں گے۔ زوجہ کا کتنا ہے؟ ربو ہے، تو 4 سے مسئلہ بنایا، 1 دے دیا زوجہ کو، اور بچا 3، تو ثلث ما بقیہ 1 ماں کا ہو گیا اور 2 باپ کا ہو گیا۔ اچھا یہیں پہ یہی کرتے ہیں کہ جب زوج کا انتقال ہو رہا ہے یہاں پہ، تو زوج کا معاملہ یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو زوج کو ملا تھا 4، یا مافیلیت 4 لکھ دیتے ہیں، اور دیکھا کہ یہ 4 اور یہ 4 تماثل ہے نا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کون بچ رہا ہے؟ کون کس کا انتقال ہو رہا ہے؟ ثم ماتت البنت عن ابنین و بنت و جدہ، پھر انتقال کس کا ہے؟ ماتت البنت عن ابنین، ہاں جدہ۔ اب جدہ یہ وہی ہے جو اوپر ہو چکی، اس لیے اب یہاں پر نام کرنا طے کرنا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے کہ یہ لوگ نام سیٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہاں پہ نام کیا کیا دیا ہے، یہی نام لے لیں، زید، کریمہ، عظیمہ۔ زوج کا نام زید ہے اور اس کا نام کریمہ ہے اور عظیمہ ہے، سب اپنا بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ اور زید کا انتقال ہو گیا دوسری بطن میں، اور پھر زید جو زوج ہے اس کی ماں اور اس کے باپ، جی، حلیمہ، عمرو اور رحیمہ۔ بیٹی کریمہ ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے یہاں پہ، تو بیٹی کا مافیلیت نکالیں گے، مافیلیت کیا ہے؟ 9، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ پہلی والی جو بیٹی ہے اس کا نام بیوی ہے، اس کا نام سلیمہ ہے، اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی کریمہ ہے، لیکن زوج جو زید ہے اس کی بیٹی وہ نہیں ہے، ورنہ یہاں بھی بنت ہوتا نا، یہاں پہ وہ سابق شوہر سے ہے۔
تو بیٹی کو بھی یہی ملا، تو یہ مافیلیت ہو گیا 9. مافیلیت پہلے لکھ لیجیے آپ. اب یہاں جدہ بیٹا بیٹی، تو جدہ کا سدس ہے، 6 سے مسئلہ بنایا جی. 1 دے دیا جدہ کو، اور یہ بیٹا بیٹی 5 بن رہے ہیں نا ان کے، برابر ہو گیا. 2 بیٹا کو، 2 بیٹے کو اور 1 بیٹی کو. اب یہاں پر مافیلیت، یہ مافیلیت ہے، اور یہ مخرج ہے. 6 اور 9 ہیں، اس میں دیکھا کہ توافق ہے یا تباین ہے یا کیا ہے. تو ایک مثال تماسل کی گزری کی، تماسل ہے تو پھر کچھ نہیں کرنا. اور اگر کیا ہے توافق ہے، اور عام طور پر توافق، تداخل کو بھی توافق کہتے ہیں. تداخل تو خیر ہے نہیں. تو 3 دونی 6 اور 3 تیائیں 9، تو ثلث سے توافق ہے. 3 سے وفق جو ہے 3 ہے، 3 جو ہے 3 بار میں کاٹ رہا ہے. تو یہ جو وفق ہے اس کو لے کر کے اوپر پہلے والے میں ضرب دے دیں گے 16 میں. تو 16 دونی 32، 16 تیائیں 48. اب کیا کریں گے کہ جو جن کو دینا ہے یہی اس مضروب میں ضرب دیں گے. تو ماں بھی موجود ہے یہاں پہ، ان دونوں کا تو انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو 3 کو 3 میں ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا 9. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے بعد والے بطن میں بھی، تو 3 کو اس سے ضرب دیں گے، اس کو 3 ہو گئے، یہاں بھی 3 اور یہاں 6. اب یہاں پر جو تیسرے بطن کا جس پہ لگانا ہے اس کو اوپر ضرب نہیں دیں گے، اسے مافیلیت کے وقت میں، مافیلیت کے تو 3 دونی 6، 3 دونی 6 اور 3 ایکم میں 3، 3 ایکم میں 3. یہ حساب صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو ملانے کے لیے لگا سکتے ہیں کہ 6 6 دن 12 اور 3 15 اور 3 18. اور اسی طرح سے اوپر والا ملا لیں، 18 6 24 اور 3 27 3 30، 30 اور 9 39. یہاں تو 48 ہو رہا ہے. وہی ایک نو چھوٹ رہا ہے کوئی. کریمہ بنت ہے، اسی کا تو یہ گیا 9. یہ یہاں پہ یہ 4 ہے، یہ 4 ہے، یہ 4 آ گیا یہاں پہ، تماسل ہو گیا، ختم ہو گیا کام. اچھا، اس کے یا مافیلیت کے وفق کو کیا لکھا ہے اس میں؟
جی یہ معاملہ ہے. فارمولا ٹھیک سے لکھنا چاہیے. دیکھیے وتنظر بین ما فی یدہ من التصحیح الاول و بین التصحیح الثانی ثلاثۃ احوال. فإن استقامت تو بالکل آسان ہے. وإن لم يستقم فانظر ان كان بينهما موافقہ فاضرب وفق التصحیح الثانی. تصحیح ثانی کے وفق کو اوپر کے تصحیح اول میں ضرب دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ معاملہ ہے. تو 3 جو ہے نا 6 2 مرتبہ میں کاٹے گا نا 6 کو. 3 दूनी 6 اور 3 مرتبہ کاٹے گا 9 کو. تو ضرب اس کو دینا ہے, اس کو نہیں, اوپر. فارمولا ذہن میں ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتی. 16 दूनी 32. اب یہ سب گڑبڑ ہوگا. تو یہی تو بچا رہے گا. تو 3 दूनी 6 اور یہ سب صحیح کریں. حلیمہ وہی اوپر والے سے 2 سے 2 ہوا, اس کا 2 ہوا, اس کا 4 ہوا. یہاں پر آ کر کے اس کی مافعلیت کے وفق سے ضرب دینا ہے نا. تو 2 تیائی 6 6 اور 1 اور 1. اب ملائیں 6 12 1 13 14 14 2 16 2 18 اور 4 22 22 اور 6 27 28. تین رقم میں 3 3 رقم میں 3 ایک لکھ دیا کیوں میں. جب تک پورا ہوش نہیں سنبھالیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جوڑیے 6 दूनी 12 اور 3 15 18 18 2 20 2 22 اور 4 26 اور 6 32. یہ صحیح ہو گیا جا کر کے. بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب کس کا انتقال ہو رہا ہے؟ جدہ عظیمہ. مافل وید پہلے ٹوٹل کریں ان کا. یہ 6 اوپر سے بچا ہوا ہے اور اس میں تو ہے نہیں دوسرے والے میں, تیسرے میں ہے. تو 6 اور 3 مافلیت 9 ہے نا. اچھا چھوڑا کس کو انہوں نے؟ زوج و اخوین. زوج اخ اور اخ, ان کا نام کیا دیا ان لوگوں نے؟ عبد الرحیم عبد الکریم. عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الکریم. جی دے دو. عبد الرحیم عبد الکریم. اوپر والوں کو کیا نام دیا ہے؟ رقیہ خالد. بنت رقیہ. رقیہ خالد اور عبداللہ. رقیہ خالد اور عبداللہ. اور یہ تو عظیمہ ہی نہ ہے. تو زوج اور اخ یہ تو عصبہ ہو جائیں گے نا, شوہری کو تو ملے گا. تو 2 سے مسئلہ بنائیں گے اور ایک اس کو دے دیا اور ایک ان کو دے دیا. تو یہ تو برابر بٹے گا نہیں, تو تصحیح کر دیں گے 2 سے. 4 ہو گئے. اب اس کو 2 مل جائے گا اور 2 یہاں پر 1 1 ہو گیا. یہاں تک تو یہ تصحیح ہو گئی 4. اور 4 اور 9 میں دیکھا تو نہ تو توافق ہے, نہ تماثل, نہ تداخل, بلکہ تباین ہے. تو اس پورے 4 کو اوپر ضرب دے دیں گے. ہاں کتنا آئے گا ٹوٹل؟ 4 दूनी 8 اور 4 3 12 128. اب اسی مضروب کو اوپر ہر جگہ ضرب دیتے جائیں گے
ٹھیک ہے، پہلے بطن میں تو کوئی بچا ہی نہیں تھا، دوسرے میں اچھا یہ مضروب کیا ہے 4 ہے نا، زوجہ کو حلیمہ زوجہ کو 2 ملا تھا، 4 دونی 8، 4 دونی 8، 4 چوکو 16، یہاں 6 والے کو کتنا ہے، 6 چوکو 24، 24، 3 چوکو 12، یہ جدہ تو گئی۔ اب یہاں پہ مافلیت سے کیونکہ تباین ہے نا پورے سے، تو 9 دونی 18 جی، اور 9 کم میں 9 اور 9 کم میں 9، یہاں بھی ٹوٹل دیکھ لیجیے 9 9 18 اور 18 دونی 36، 36 اور 12 جی 48، 48 اور 24 24 72، 72 24 82 92 96، اوپر ملائیے 16 112 112 112 اور 8 120 120 اور 8 128، اوپر کو کسی کو ملے گا نہیں، 128 بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ آخر میں الاحیاء لکھ کر کے سب کا حصہ لگا دیں، کس کو کتنا ملا ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ سب کام آپ لوگوں کا ہے، اسی کو دیکھ دیکھ کر کے پہلے حصہ لگائیں، یہاں سے دیکھ لیا کریں تاکہ پہلی پریکٹس ٹھیک رہے، پھر اس کے بعد ہم مناسخہ آپ کو 1 2 دیتے ہیں، اس کو لگائیے۔